نور ہے نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو توابع کی بحث چل رہی تھی۔ فصل نمبر 16 ہم پڑھ رہے تھے توابع، یعنی وہ اسم جو دوسرے اسموں کے تابع ہوتے ہیں، جو اس سے پہلے آتا ہے، اس کے جو دوسرا اسم ہے پہلے اسم کی تابعیت کرتا ہے، اس کے تابع ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو اسی کے کچھ حکم ہم یہاں پہ پڑھ رہے تھے۔ تو ترکیب چل رہی تھی، ایک ہم نے کر لی تھی اس سے پہلے والی ویڈیو میں، اس سے پہلے والے درس میں۔ آج ہم دوسرے کی ترکیب کریں گے اور آگے پڑھیں گے۔ جاءتنی امرأۃ عالم ابنہا، جاءت فعل، نون وقایا کہاں سے لیا ہے اس میں؟ ہاں، نون وقایا اس میں ہے۔ جاءت فعل، نون وقایا یا متکلم کی مفعول بھی، امرأۃ موصوف، عالم اس میں فاعل ہے، عالم اس میں فاعل ہے۔ اس وقت جو ہے اسے ہم صفت نہیں کہیں گے، یہی اس کی ترکیب ہے، عالم۔ ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ جو 7 چیزیں ہوتی ہیں یہ فعل کی طرح عمل کرتی ہیں، یعنی ان کے بھی مفعول ہوتے ہیں، ان کا بھی فاعل ہوتا ہے، اور ان کے بھی ظرف مظروف ہوتے ہیں، اور ان کے متعلق بھی ہوتے ہیں۔ یہ 7 چیزوں میں آتی ہیں، اس میں فاعل آتا ہے، اس میں مفعول آتا ہے، اس میں ظرف آتا ہے، اس میں آلہ آتا ہے، مصدر آتا ہے، صفت مشبہ اور مبالغے کے صیغے۔ مبالغے کا صیغہ جیسے قرآن کریم میں آیا ہے، مطلب آیت میرے ذہن میں نہیں، یعنی اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں آیا ہے، یہ آیت ہے کہ نفس امارہ، بے شک نفس امارہ سب سے زیادہ گناہوں کا، نفس امارہ جو گناہوں کا بے شک وہ نفس جو گناہوں کا سب سے زیادہ حکم دیتا ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ تو قرآن میں نفس امارہ کی جو بات آئی ہے اس میں ہے، قرآن میں آیت ہے۔ تو وہاں پہ امارہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، امارہ، امارہ تم بالسو آیا ہے قرآن میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے گناہوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ تو دیکھیں بالسوء یہ متعلق ہے، تو خیر، تو اس میں فاعل جو ہے یہ بھی فعل کی طرح کام کرتا ہے، اس کا بھی آگے فاعل آتا ہے۔ تو ابنہا میں جو ابن ہے یہ اس کا فاعل ہے، تو عالم اس میں فاعل، ابن مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا عالم کا، عالم اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوا، موصوف مل کر صفت ہوا، موصوف صفت سے مل کر، فاعل اس میں فاعل صفت ہوا اور موصوف صفت سے مل کر فاعل ہوا جاءت فعل کا۔ جاءت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اسی لیے جو عالم جو ہے مذکر لے کر آئے، کیونکہ اس کا فاعل جو ہے آگے مذکر آ رہا ہے، اور امراتن جو ہے اس کے متعلق کی صفت ہے، اس لیے جو ہے امراتن کی ہا ضمیر جو ہے اس میں لے کر آئے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ ہاں یہ اس کے متعلق کی صفت ہے۔ تو ضمیر لے کے آنی پڑتی ہے، دھیرے دھیرے آپ سیکھ جائیں گے ضمیر کیسے لاتے ہیں، ابھی اگرچہ آپ نہ لا پائیں آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تیسری ترکیب ہے جاءنی رجل ابوہ عالم، جاء فعل، نون وقایا یا متکلم کی مفعول بھی، رجل موصوف، ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ دیکھیں ابو کا جو واو ہے یہ اس کے فاعل ہونے کو بتا رہا ہے۔ اچھا یہاں تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یہاں یہ مبتدا بن رہا ہے اس لیے مرفوع ہے۔ تو صفت جو ہے وہ جملہ بھی آ جاتی ہے، صفت جو ہے وہ جملہ بھی آ سکتی ہے۔ تو ابوہ عالم یہ جملہ ہے پورا، اس کے والد عالم ہیں، تو یہ جملہ ہے۔ تو صفت جو ہے جملہ بھی آ سکتی ہے۔ پھر اس کا ترجمہ جو ہے جب صفت لمبی ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے، تو موصوف سے ہی کرتے ہیں ترجمہ، اور جب صفت جملہ نہ ہو یا لمبی نہ ہو، ایک لفظ میں ہو، تو پھر صفت سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کو آپ دھیان رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو دشواری نہیں ہوگی موصوف صفت کا ترجمہ کرنے میں۔ رجل موصوف، ابوہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ جب یہ ایک حرف ہو تو اس کو حروف تہجی سے بولتے ہیں، اسے ہو نہیں کہیں گے بلکہ ہا کہیں گے، حروف تہجی میں ہا کہتے ہیں اسے،
تو ہا سے کہیں گے. جب دو حرف ہوں پھر اسی سے، جیسے من ہے من ہی کہیں گے، لیکن با آ جائے گا تو اسے با کہیں گے، بی نہیں کہیں گے، بی نہیں کہیں گے. جیسے بسم اللہ میں جو شروع میں با ہے اسے با ہی کہیں گے، بی نہیں کہیں گے. اس کو آپ دھیان رکھیں. مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ہوا، یعنی یہ جو جملہ ہے یہ صفت ہوا، موصوف صفت مل کر فاعل ہوا. آپ یہ نہ سوچیں کہ مذکر مؤنث میں غلطی تو نہیں کر رہے، صفت ہوئی کہنا چاہیے تھا، وہ جملہ صفت ہوا یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے یہ آ رہی ہیں اور ترکیبیں. رأیت امرأۃ عالمۃ، رأیت فعل و فاعل، امرأۃ موصوف، عالمۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل و فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. مررت برجل عالمۃ بنتہ، مررت فعل و فاعل، تا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے اور مرہ ہی فعل ہے. مررت فعل و فاعل، بار فجر رجل یہ موصوف، تو رجل موصوف ہے، عالمتن یہ اس میں فاعل مؤنث ہے اور اس کے آگے جو ہے اس کا فاعل آ رہا ہے. بنت مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا عالمہ کا، عالمتن کا، عالمہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوئی. رجل موصوف، رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو کر متعلق ہوا. بار فجر کا، بار فجر سے مل کر مجرور ہو کر متعلق ہوا. مررتو فعل، مررتو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو با جو ہے با یا پھر کوئی بھی حرف جر ہے اس سے جب یہ سب اسم مل کے مجرور ہو کر متعلق ہوتے ہیں کسی فعل کے یا اس میں یا پھر شبہ فعل کے جو فعل کے مشابہ ہیں، اور وہ 7 چیزیں ہیں جو میں اوپر بتا چکا ہوں آپ کو. تو مررتو فعل جو ہے یہاں پہ موجود ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ جو بات ہے یہ اس سے تعلق رکھتی ہے. یعنی میں گزرا ایک ایسے آدمی کے پاس سے جس کی بیٹی عالمہ ہے، تو اس آدمی کے پاس سے گزرنا یہ کس سے تعلق یہ آدمی جو ہے کس سے تعلق رکھتا ہے؟ گزرنے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی میں جو ہے آدمی کے پاس سے گزرا تو اس کو متعلق بنائیں گے اس فعل کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کو دھیرے دھیرے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی متعلق کس سے بنایا جاتا ہے. ابھی آپ اس کو بس ایسے ہی جان لیجئے. جاءنی رجل ماتا ابوہ، جا فعل، نون وقایا یا متکلم مفعول بھی، رجل موصوف، ماتا فعل، ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا ماتا فعل کا، ماتا فعل اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوئی رجل کی، رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل ہوا جا فعل، جا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ماتا ابوہ یہ پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ، اور یہ صفت بن رہی ہے رجل کی. یہ قرآن کریم کی آیت آ گئی. اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. تو اخرج یہ فعل امر ہے، نا اخرج فعل، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، نا جو ہے مفعول اول، مفعول بھی من حرف جر، هذه اس میں اشارہ، القریہ، القریتی یہ مشارن، یہ اس کو مان لیجیے مشارن الیہ، اس میں اشارہ مشارن الیہ سے مل کر اسے موصوف مان لیجیے. ابھی اس میں اشارہ مشارن الیہ سے مل کر موصوف، الظالمی اس میں فاعل، اہلن یہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، الظالم اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ صفت ہوگی هذه القریہ کی. هذه القریہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، من حرف جر، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا اخرج فعل کے. اخرج فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ یہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ نکالو ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اسکن فی تلک الدار المفتوح بابها. اسکن فعل امر ہے، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ جب کسی کو حکم دیتے ہیں سامنے والے کو ہی دیتے ہیں تو اس میں انت ضمیر ہوتی چھپی ہوئی، تو اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، اوپر آپ نے پڑھ لیا ایسے.
اسکن فعل اس میں انتظم اس کا فاعل، فی حرف جر، تلکا اس میں اشارہ، الدار مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر یہ موصوف، المفتوحی اس میں مفعول، باب مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول جو ہے فعل مجہول سے بنتا ہے تو اس لیے اس کو نائب فاعل کہیں گے کیونکہ فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو یہ نائب فاعل ہوا المفتوح کا، المفتوح یہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر، صفت موصوف صفت سے مل کر مجرور، فی حرف جر، فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق، اسکن فعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، یعنی رہو اس گھر میں جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب ثابت کر دے کہ سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے، جیسے جاء زیدن کہ اس میں دوسرے زید نے، جو کہ تاکید ہے پہلے زید کی نسبت کو جو جاء کی طرف ہو رہی ہے، خوب ثابت کر دیا کہ زیدن کے آنے میں کچھ شک نہیں رہا۔ اور جیسے جاء القوم کلہم، اس میں کلہم جو تاکید ہے اس نے قوم کے شامل ہونے کو خوب ثابت کر دیا کہ ساری قوم آ گئی، ایک بھی باقی نہ رہا، تو اسے کہتے ہیں تاکید، زور پیدا کرنا۔ تو اس نے جب شروع میں ہم یہ والا جملہ اگر کہیں گے جا زیدن یعنی آیا زید، تو یعنی اس سے بات واضح ہو گئی کہ ہاں زید آ ہی گیا ہے، یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور کلہم اجمعون یہ سب لے کر آتے ہیں، نیچے ان کی تعریف آ رہی ہے تو یہ لے کر آتے ہیں، قرآن کریم میں بھی آیا ہے سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فا ہے یا فا کے بغیر ہے، اس میں تھوڑا مجھے مغالطہ ہے، باقی جو ہے یہ آیت آئی ہے قرآن کریم میں۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں، لفظی معنوی، یعنی لفظوں میں موجود ہوگی ورنہ معنی سے پتہ چلے گا کہ اس میں تاکید ہے۔ تاکید لفظی وہ ہے جس میں لفظ مکرر لایا جائے، جیسے جا زیدن، اب اس میں جو ہے مکرر لیا ہے، لفظ 2 بار لیا ہے، مکرر مانے تکرار ہو جس میں ایک سے زیادہ بار کرنا ہو، ایک سے زیادہ بار یا بار بار کرنا ہو، اسے کہتے ہیں تکرار، مکرر۔ تاکید معنوی 8 لفظوں سے ہوتی ہے، اس سے معنی میں تاکید آتی ہے۔ تو ویسے ہم لفظ تو مکرر نہیں لائے لیکن ان میں سے کوئی ایک لفظ لے آئیں گے تو اس سے بھی تاکید آ جاتی ہے۔ نفس سے تاکید آتی ہے، عین سے آتی ہے، کلا سے آتی ہے، کلتا سے آتی ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کلتا الجنتین آیا ہے قرآن کریم میں، کلن کا بھی استعمال ہے، اجماع کا بھی استعمال ہے، اور نفس عین کا بھی استعمال ہے قرآن کریم میں۔ اقطاع اور ابصاع یہ بھی آتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نفس عین یہ 2 لفظ واحد، تثنیہ، جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی ایک آدمی ہو جب بھی یہ تاکید کے لیے آئیں گے، 1 سے 2 ہوں تب بھی، اور 2 سے زیادہ ہوں جب بھی، تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں، بشرطے کہ ان کے صیغوں اور ضمیروں کو بدل دیا جائے۔ یعنی نفسن جو ہے جب جمع کے لیے آئے گا تو اس کی جمع لے کر آئیں گے، انفس کہیں گے، اور تثنیہ ہوگا تو نفسانی یا نفسائنی کہیں گے، اور جب واحد ہوگا تو نفسن کہیں گے، بس یہ بتا رہے ہیں۔ یعنی صیغے یعنی ان کے لفظوں کو، ضمیریں یعنی جو ان کے ساتھ استعمال ہوں گی ضمیر ہے، جب جمع ہوں گے تو جمع کی لائیں گے، اور جب واحد ہوں گے تو واحد کی لے کر آئیں گے۔ جیسے جا زید نفسہ، آیا زید خود سے، آیا زید خود سے، تو یہ تاکید ہے۔ جاء الزیدانی انفسہما، جاء الزیدانی انفسہما، یعنی آئے 2 زید خود سے۔ تو الزیدانی یہاں پہ الف لام لگا دیا ہے، بلکہ میں نے شروع میں بتایا تھا ناموں پہ الف لام نہیں آتا کیونکہ وہ علم ہوتے ہیں، نام تو خود ہی خاص ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے زید نام کے 2 دوست ہیں، اب آپ کیسے جو ہے، یا پھر 3 دوست ہیں، اب آپ 2 دوستوں کو یہاں پہ مینشن کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ میں تو یہ 2 مراد لے رہا ہوں، اور آپ کے ذہن میں وہ دونوں متعین ہیں، تو آپ الف لام لگائیں گے۔ تو ایسے کیس میں الف لام لگاتے ہیں۔ اب آپ کے 3 دوست ہیں زید نام کے، تو آپ 2 کو اس میں منتخب کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں ان دونوں کو مراد لے رہا ہوں، اور سامنے والا بھی سمجھتا ہے آپ کی مراد کو، تو آپ الف لام لگائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ انہی دونوں کو مراد لے رہے ہیں، نہ کہ کسی اور کو۔ تو جاء الزیدانی انفسہما، جاء الزیدون انفسہم، یہ ان کے سب کی مثال ہے۔
आइन की मिसाल भी इसी तरह समझ लो, जैसे जा ज़ैदुन आइनुहु, आया ज़ैद खुद से, इसको भी यही कहेंगे, खुद से यानी खुद के आइन से यानी खुद से। किला तस्निया मुज़क्कर और किल्ता तस्निया मुअन्नस की ताकीद के लिए आता है, जैसे जा रजुलानी किलाहुमा, जातिल मरअतानी किल्ताहुमा। अब ये तो तस्निया के लिए इस्तेमाल होंगे, वाहिद के लिए तो नहीं आ सकते, क्योंकि तस्निया पर दो पर ही दलालत करते हैं, तो यहाँ तो फिर यही इस्तेमाल होंगी, दो मतलब तस्निया की ज़मीरें ही इस्तेमाल होंगी। दोनों की मिसालें दे दी इन्होंने। कुल्लुन अजमाऊ, ये दोनों वाहिद और जमा की ताकीद के लिए आते हैं, तस्निया की ताकीद के लिए नहीं आते। जैसे क़राअतुल किताबा कुल्लहु, मैंने पूरी की पूरी किताब पढ़ी, कुल्लुन पूरी। क़राअतुल किताबा कुल्लहु, तो कुल्ला पे जो एराब आ रहा है वो अल किताब पे जो आ रहा है वही एराब आ रहा है, यही इसे ही कहते हैं ताबे। तो ये ताबे की किस्में चल रही हैं, तो इस पे आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देख लीजिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, ज़ैदुन पे जो पेश आ रहा है तो नफ्सुहु पे भी पेश आ रहा है, इसलिए कि ये ताबे है, तो ज़ैदुन का ताबे है नफ्सुहु, इसलिए इन पे एक जैसा एराब आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम ताबे पढ़ रहे हैं। जाल कौमु कुल्लुहुम, आई पूरी की पूरी कौम। इश्तरैतुल फरसा अजमाहु, मैंने ख़रीदा घोड़े को उसके पूरे के पूरे, उसके यानी इकट्ठा, मैंने ख़रीदा घोड़े को इकट्ठा, एक साथ। अजमाहु एक साथ। जान नासु अजमाउन, आए लोग इकट्ठे, आए लोग इकट्ठे। अक्ताउ अबताउ अबसाउ अबसाउ, ताबे होते हैं अजमाऊ के, यानी अजमाऊ के ही ये भी अजमाऊ के ताबे हैं, यानी जब अजमाऊ आएगा जब भी उसके बाद लेकर आएंगे, अलग से इस्तेमाल नहीं होते, यानी बगैर अजमाऊ के नहीं आते और ना अजमाऊ पर मुकद्दम होते हैं, अजमाऊ के बाद ही आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। यानी यूँ नहीं आप कहेंगे अक्ताऊ अबताऊ अबसाहु और फिर अजमाऊ कहें, बल्कि इसके कहने के बाद ही इन सबको ला सकते हैं ताकीद के तौर पर। जैसे जाल कौमु कुल्लुहुम अजमाउन, अक्ताउन अबताउन अबसाउन। तरकीब जा फ़ेल अलकौमु मुअक्कद, क्या है अलकौम मुअक्कद। कुल्लु मुज़ाफ़, हम ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ताकीद, तो मुज़ाफ़ इलैह कुल्लुहुम ये ताकीद है, मुअक्कद ताकीद से मिलकर ताकीद अजमाउन। दूसरी ताकीद मुअक्कद अपनी दोनों ताकीदों से मिलकर फ़ाइल हुआ, बाकी ज़ाहिर है। ये इसी की ये वो कर रहे हैं, इसी के तरकीब कर रहे हैं, इन तीनों का नहीं लिया इन्होंने यहाँ पर। तो देख लीजिए जा फ़ेल अलकौम ये मुअक्कद हो गया, कुल्लुहुम मुज़ाफ़ इलैह होकर ये पहली ताकीद, अजमाउन दूसरी ताकीद। मुअक्कद अपनी दोनों ताकीद से मिलकर फिर फ़ाइल होगा, जा का, जा अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। तरकीब बयान करें। सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, देखिए कुरान की आयत है, सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, तमाम के तमाम फरिश्तों ने इकट्ठे सजदा किया, तमाम के तमाम फरिश्तों ने, मलाइका फरिश्तों ने इकट्ठे अजमाउन सजदा किया। रायतुल अमीरा नफ्सहु, मैंने देखा अमीर को खुद से। मैंने देखा अमीर को, मैंने अमीर की ज़ात को देखा, यानी अमीर के नफ्स को देखा, यानी अमीर की ज़ात को देखा, यानी अमीर को ही देखा, ये ताकीद है। तो इसकी आज तरकीब कर लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सजदा फ़ेल अल मलाइका, तो ये मुअक्कद है, कुल्लुहुम मुज़ाफ़ इलैह होकर, कुल्लु मुज़ाफ़ हम ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह होकर ये क्या होगा ताकीद अव्वल, अजमाउन ताकीद सानी दूसरी ताकीद। मुअक्कद अपनी दोनों ताकीदों से मिलकर फ़ाइल, सजदा का सजदा फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया।
اس میں دیکھیے گولتا آ رہی ہے، پھر بھی یہ جو ہے کیا ہے یہاں پر یہ فعل ہم مؤنث نہیں لے کر آئے، کیونکہ جو ہے ملائکہ جو ہے یہ اس میں دو احتمال ہیں. ایک تو یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر میں جو ہے ہم فعل کو نہیں اس کی جو ہے مؤنث آتی ہی نہیں ہے، یہ گولتا سے اس کی جمع آتی ہے. اور اس میں جو ہے آپ اوپر غور کر لیجئے گا، جو تانیث کی بحث میں آپ نے پڑھا تھا، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی، تو یہ گولتا جو ہے یہ جمع کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ مؤنث نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہم فعل کو یہاں پہ مذکر لے کر آئے ہیں، لیکن جو ہے مؤنث بھی لا سکتے ہیں، قرآن میں مؤنث بھی استعمال ہوا ہے. دوسرا دیکھ لیتے، رأیت فعل بفاعل، الامیر یہ مؤکد، نفسہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر مفعول بہ، رأیت فعل بفاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے بدل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.